حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقبال لکھتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ پتر باندر کو کیا ادرک کا مزہ آئے گا؟ باندر کو کیا پتا جنید اور بایزید کیا ہے؟ یہ پوچھنا ہو تو کبھی داتا صاحب سے پوچھنا، یہ کبھی پوچھنا ہو تو غوث اعظم سے پوچھنا، یہ کبھی پوچھنا ہو تو نظام الدین اولیاء سے پوچھنا، یہ کبھی پوچھنا ہو تو سلطان باہو سے پوچھنا، یہ کبھی پوچھنا ہو تو اقبال سے پوچھ لینا۔ باندر سے تو نہ پوچھو حضرت، آپ باندر کی سن رہے ہو حضرت، اس کو کیا پتا حضرت؟ بڑی کمال شخصیات ہیں، کمال حضرت۔ وہ حضرت بایزید کے غلام تھے اور ان کا نام تھا زید۔ فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی۔ کہتے جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ فرمانے لگے اس لیے پوچھا ہے کہ اگر کبھی کسی خدمت کے لیے کسی کام کے لیے تجھے بلانا ہو تو نام تو پتا ہو نا۔ کہتے میں نے کہا جی زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اگر کوئی کام وغیرہ ہو تو تیرا نام تو پتا ہو نا، بلانا ہوتا ہے تجھے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر بلا کے مجھے کہتے ہیں او بھائی تیرا نام کی ہے؟ جے کدی تینوں بلانا ہوئے تو تیرا نام تو پتا ہوئے نا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے 20 سال یہی معمول رہا، روز صبح پوچھتے پھر بھول جاتے، روز صبح پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں، تیری خدمت ان کو پسند نہیں ہے۔ 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا۔ نام یاد کرنے کے لیے تو 1 2 3 دن ہی کافی ہیں، زید کون سا مشکل نام ہے، یاد کرتے کرتے 20 سال ہی لگ جائیں۔ کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نہ رو پڑا۔ میں نے اس کی حضور آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ فرمانے لگے نہیں خوش ہوں۔ کیا حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں پسند آئی ہے۔ تو میں نے اس کی حضور لیکن ظاہر تو کچھ اور ہو رہا ہے، کتنی بے توجہی، 20 سال ہو گئے، روز صبح میرا نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے ہی بھول گئے ہیں۔ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے ہی بھول گئے ہیں۔ ادھر ہی تو پھر مجاز میں حضرت بلے شاہ نے کہا تھا سیو نی مینو رانجا آکھو، سیو نی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ صاحب کیسے کمال لوگ، با کمال لوگ تھے، اودا یاد کر لیا باقی سارے، لیکن میں وہ سارے یاد نے اودا بھول گیا۔ میرے حضرت صاحب حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ مبارک بھی پایا اور دوبارہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت خرقہ اجازت بھی ملی۔ پہلی اجازت اپنے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ بڑی صحبتیں رہیں، بڑی آپ باتیں سنایا کرتے تھے حضور میرے ملت کی۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ بیمار ہو جاتے نا تو حکیم یا ڈاکٹر جو بھی میسر آتا بلواتے، بلا کے پوچھتے 10 مینو کی ہوا ہے، اس نے تشخیص کرنی حضور بخار ہے بڑا سخت، کتنے دن آرام آئے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا بہتر، نہیں تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ حضور میرا تجربہ کہتا ہے جتنا سخت بخار ہے نا کچھ 7 دن لگ جائیں گے۔ اچھا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کرنی حضور 1 روپیہ روزانہ کا، تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھاتے تھے حضرت۔ لیکن یہ میں نے ویسے بات سنا دی ہے، لیکن آپ نے اور میں نے دوائی کھانی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ نسخہ ہم پہ کام کرے گا، کیونکہ کر کے نہ بعد اسی کہنا یار یہ سوائی دی گل مان لئی پتہ نہیں رام بھی آنا کہ نہیں، آپ پہ اور مجھ پہ یہ نسخہ نہیں کام کرنا۔
کیونکہ ہم بڑی بے یقینی کا شکار لوگ ہیں، ایمان کے لحاظ سے بڑی کمزوری ہے۔ میں جمعے میں بڑے زیادہ لوگ آتے ہیں، حضرت یہ کر دیں، وہ کر دیں، ایسے کر دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت تعویذ سے کام کم ہی چلاؤں۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، یہ مخلاف۔ میری عادت ہوتی ہے کہ یار ان کو پڑھنا لوں منا لئیے، پڑھے گا بڑے کام ہو جانے اور کیونکہ کسی نے مجھے دسیا ہی عشق لہر کت دیرو ہر دم اور کیڑی تند منظور ہو سکتا ہے کام کردیاں کتے جاؤ تھے لو ہی لگ جائے، لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے نہیں مانتے۔ نہیں حضرت تویز دیو، میں کہنا یار اینی باری پڑھ کام ہو جائے گا۔ نہیں حضرت تویز لکھن کاروں کہن ڈے۔ میں نے کہا یار تعویذ لکھنا کون سی کتاب لکھنی ہے پوری، 1 منٹ نہیں لگتا بندہ تعویذ لکھ دیتا ہے، لیکن پڑھ بڑے اور بھی کام نال ہو جانے۔ لوگ نہیں مانتے بھائی، لیکن جو اگر کسی کو منا ہی لو نا کو آدھا پونا گھنٹہ لا کے، تو ایک بار گاڑی میں جا کے نا پھر وہ بھی واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے حضرت میں بڑا پریشان ہوں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا۔ اتنی بے یقینی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن بھائی نارووال والوں اگر میں جھوٹ بولنے لگا ہوں نا تو بول پڑنا کہ نہیں مصباحی صاحب اس طرح نہیں ہے کوئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام کی دفعہ بے یقینی ہے، پوچھتے ہیں کام ہو جائے گا نا۔ لیکن دوسری طرف پیناڈول، بروفن، ڈسپرین کھا کے اگر درد ہے کہیں تو کھا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں گولی کھاتی ہے پہ 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا جی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ کہتے ہیں کام تو ہو جائے گا نا نام لینے سے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 بار تو نے یہ اللہ اللہ کہنا، 1000 پیناڈول کی 1 گولی، اور میں کہتا ہوں 1 بار بھی اللہ کہو، لاکھ کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 80 کروڑ 90 کروڑ 1000 کروڑ لاکھ کروڑ کروڑ گولیاں بھی ہوں، وہ 1 بار اللہ کہنے کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن کیا ہے 1000 بار اللہ کا ہے کہنے کے لیے، وہ 1000 بار کی باری پوچھ نہیں، 1000 باری کیا کام تھے ہو جائے گا نا۔ لیکن 1 پیناڈول کھا کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کھاتی ہے 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ پیناڈول پہ یقین، اللہ پہ یقین، قرآن پہ یقین، اللہ کے نام پہ یقین، پیناڈول پہ یقین، بروفن پہ یقین، ڈسپرین پہ یقین۔ ادھر ہی تو پھر اقبال بولا تھا اور بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی۔ پیناڈول والی کہتے ہو 10 منٹ سے آرام آئے گا، کیسے تجھے پتا ہے آرام آئے گا 10 منٹ میں؟ اتنا ہی تجھے پیناڈول پہ یقین ہے۔ لیکن جب اللہ کا نام لینے کی باری آئے تو پوچھتے ہیں کام تو ہو جائے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ حضرت صاحب صرف یقین نہیں، یہ لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، پیو پتر آئے آپ کے پاس۔ حضرت باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے جی اکثر و بیشتر، تھوڑی ملتی ہے زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ پیو پتر فوٹو کاپی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، ادھر بھی ایسے ہی تھا۔ لکھا اتنی مشابہت تھی کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھے بغیر نہیں رہ سکے۔ فرمایا بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ بس اتنا ہی فرق ہے، پیو کی داڑھی چٹی منڈے دی کالی، پیو کی جلد تھوڑی بڑھاپے کی طرف جھریاں، بیٹے کی جوان شکل خوب اخو ایک۔ اور اس کرتا امیر المومنین اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سنا پھر؟ عرض کرتا امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور اکثر مال تجارت لے کے 6 ماہ 3 ماہ کبھی شام کبھی ایران کبھی عراق کبھی خراسان مجھے جانا پڑتا ہے۔ مال تجارت دے کے جانا تھا، نہ نکلتا تو سامان خراب ہو جانا تھا میرا، اور ادھر یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کو آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ شکل بڑی ملتی ہے۔ سمجھ نہ آئے جاؤں نہ جاؤں، آخر فیصلہ کیا کہ جانا ہی پڑے گا۔ میں جب نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت، تو یہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اور اس کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ میں چلا گیا، ظاہر دل پیچھے لگا رہا۔ خیر جب واپسی ہوئی، اب جیسے جیسے قریب آ رہا ہوں دل اڑ رہا ہے، پتہ نہیں پتر ہویا ہے تھی ہوئی ہے، بیٹا ہوگا ایسے کروں گا، بیٹی ہوگی ایسے کروں گا۔ لیکن جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی کدھر گئی؟ ساتھ والے گھر پہ دستک دی، پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تیری عورت تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئی۔ ہم نے فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا کہ قبر کی نشاندہی کی، میں نے کوئی سال کیا ثواب کو اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی، واپس آ گیا۔
رات کو جب اپنی چارپائی پہ لیٹا تو دل بڑا بے چین، اور میرا دل کرے کہ میں قبرستان پھر جاؤں، اس کی قبر پہ کو کھینچ رہا ہے مجھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان چلا گیا۔ جب اس کی قبر پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، قبر سے شعلہ روشن ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، بڑی صوم و صلات کی باپردہ خاتون تھی، پابند تھی صوم و صلات، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا قبر کھول کے، وہ قدرت کروا رہی تھی۔ عرض کرتا المومنین میں نے مٹی نکالنی شروع کی، کیونکہ ہماری قبروں کا سٹائل اب اور ہے، پہلے قبریں اور سٹائل کی، پہلے ٹویا تو ٹوئے دے وچ اگے جا کے پھر سیڈے ٹویا دے، میں نے پہلے ساری مٹی نکالی، پھر آگے وہ اینٹیں وغیرہ نکالی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور یہ بچہ جسے آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں یہ اس مردہ جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے اس کو باہر نکالا، سینے سے لگایا اور قبر سے باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہے؟ تو کہتے جب قبر سے باہر آیا تو غیب سے آواز آتی، بندے دروازے پہ کھڑے ہو کے تو نے کہا تھا کہ اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا، اس لیے تجھے زندہ دے رہے ہیں۔ بیوی بھی اللہ کے حوالے کر کے جاتا، وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی، لیکن ان کی یہ کہ پیناڈول تے یقین ہے، لیکن انہوں دی واری ہے تو کی کہنے ہیں کام تے ہو جائے گا۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ، اس لیے پتر نام پکاؤ یار۔ اقبال نے کیا کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔ چلو دل دیاں گلاں چھڑ جانے ہیں، پھر کدی موقع آئے گا، لیکن پتر ایتھوں شروع کرو، پکاؤ ایتھے نا اللہ، پکاؤ نا اللہ، پکاؤ۔ پتر ایک صوفی کی یہی تعلیم تھی، ایک سلسلہ نقشبندیہ یہی، سلسلہ قادریہ یہی، سلسلہ چشتیہ یہی، سلسلہ سہروردیہ یہی، ایک صوفی کی یہی تعلیم تھی۔ حضور بلے شاہ نہیں بولے علم بس کریو یار، یعنی کیا کہ علم حاصل نہ کری، جو علم نہیں حاصل کرے گا وہ خود بھی ڈوبے گا، ذات والوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ علم باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہوں گا۔ علم لازم ہے، یہ نہیں کہا کہ علم نہیں، علم حاصل کریں، لیکن تو کر لیا پھر ان بس ان کی کرنا ہے۔ ایک کو الف تیرے درکار، الف پتر اللہ، الف اللہ، علم بس کریو یار، ایک کو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار، ایک کو الف تیرے درکار۔ پتر الف پکاؤ، الف پکاؤ، الف شروع کرو ہے تو 10 تو شروع کر لو، لیکن گلوں نہیں جلانا، سونا کر کے اللہ 10 تو شروع کر۔ پتر جدوں سونا کر کے پڑھیں گا نا، اور تیرا کیا ایدے تک جانا شروع ہو گیا، تینوں اے چاشنی اے مٹھا مل گیا، انہیں اگلے دن تینوں آپ ہی کہنا جو 20 واری کہہ۔ ہاں حضرت صاحب، جب یہ اللہ یہاں تک جانا شروع ہو گیا، انہیں پتر تینوں 2:30 بجے آپ ہی ٹھا لینا، انہیں کہنا اٹھ ہوئے بڑی دیر سو لیا کوئی مزہ نہیں آیا، جڑا اللہ اللہ کیتا ہی وہ مزہ ہی بڑا آیا۔ حضرت صاحب اس لیے نہیں، ہم ابھی یہ یہاں تک جو اقبال نے کہا بات نہیں جا رہی، ایتھے رہ جاندہ سارا کچھ۔ جس دن پتر یہاں پہنچانے میں کامیاب